اسد بھائی، جب قرآن حکیم کا دل سورہ یاسین کو قرار دیا جاتا ہے، اس سے آپ کیا مفہوم لیتے ہیں؟ یعنی قرآن حکیم کی تو ہر آیت ہی میرے خیال میں ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اس کو پڑھنے سے ہمیں سبق بھی ملتا ہے، نیکیاں بھی ملتی ہیں، لیکن کیا خاص وجہ ہے کہ سورہ یاسین کو قرآن حکیم کا دل کہا گیا؟ ایک تو اس کی فیض و برکات، اس جی کی جو پڑھنے کے جو بھی معاملات ہیں، آپ بزرگان دین کو لے لیں، ان کے معمولات زندگی کو لے لیں، اس میں اس کا بارہا اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ میں جو خاص طور پر اس آپ کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہوں گا کہ جو شخص آج کل ہر ایک شخص اپنی جو ضروریاتی زندگی ہے اس جی کو ایک چاہتا ہے کہ وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ پوری ہو جائے، تو اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جو شخص صبح فجر کے بعد، جی نماز کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی دن کی تمام جتنی بھی حاجات ہیں وہ اس کی پوری کر دیتا ہے۔ سبحان یعنی اللہ۔ ایک دفعہ صبح پڑھنے سے اس جی کی ساری دن کی جو بھی حاجات ہیں، جو بھی اس بالکل کی ضروریات ہیں، اللہ پاک وہ پوری کر دے گا۔ بالکل ایک جگہ یہ بھی فرمایا ہے کہ صبح یاسین جو پڑھتا ہے تو شام تک اس کی حفاظت اللہ پاک سبحان کرتا ہے، اللہ پھر جو سبحان شام اللہ کو پڑھتا ہے تو صبح تک اس کی حفاظت، سبحان یعنی دن اللہ میں 2 دفعہ پڑھنے سے یہ اللہ پاک اس کی تمام مالی مشکلات، تمام پریشانیاں، لیکن اصل چیز جو ہے وہ آپ کا توکل ہے، اللہ پر یقین ہے۔ بے جب شک آپ اس یقین کے ساتھ پڑھیں گے اور اس یقین کے ساتھ اس رب کو یاد کریں گے تو اس کی فیض و برکات اس کو ضرور جو ہے وہ بالکل۔ ملیں گی اچھا، انشاءاللہ۔ یہاں پہ ہم بتاتے چلیں اپنے ناظرین کو کہ جیسے آپ نے اولیاء اکرام اور بزرگان دین کا ذکر کیا، کئی ایسی بزرگان دین سے منسلک سورہ یاسین کے مختلف وظائف بھی آپ کو مل جائیں گے جس کے اندر ذکر کیا جاتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں سورہ یاسین میں تقریباً 7 مقامات پہ لفظ مبین آتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک ہے۔ تو کہا یہ جاتا ہے مختلف طریقوں سے لوگ کبھی کبھار جب لفظ مبین پہ پہنچتے ہیں تو دوبارہ شروعات کرتے ہیں، اس طرح اگر 7 دفعہ آپ سورہ یاسین پڑھیں تو آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، ایسا کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مفتی ابو محمد صاحب میرے پروگرام میں موجود تھے اور ہم بات کر رہے تھے دشمن کی، مخالف کی، تو انہوں نے بھی ایک آیت کی طرف اشارہ کیا کہ یہ ایک ایسی آیت ہے، وہ آئیں گے تو میں دوبارہ آپ کے لیے پوچھوں گی کہ وہ کس آیت کا شمار کر رہے تھے، کہ اگر آپ اس کی 11 دفعہ تکرار کریں ہر نماز کے بعد تو ہر مشکل سے، ہر دشمن کے شر سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میری ویسے تو پوری ہی سورہ بہت ہی پیاری ہے اور اب میرے خیال میں بچپن سے پڑھتے آئے تو بڑی ازبر ہو گئی، 5 منٹ میں روانی سے انسان پڑھ سکتا ہے، لیکن ایک جو خاص آیت ہے جس میں اللہ رب العزت جنت میں مقیم لوگوں کا ذکر کرتے ہیں کہ جو لوگ جنت میں پہنچیں گے اپنی شریک حیات کے ساتھ، وہاں پہ تمام بلیسنگز کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، اور پھر اللہ فرماتے ہیں سلام قولا من رب الرحیم، کہ ان کے رب کی طرف سے ان کو سلام کہا جائے گا۔ میں کبھی کبھار اسد بھائی سوچتی ہوں کہ کیا نظارہ ہوگا کہ آپ ایک جستجو سی بڑھ جاتی ہے نا آپ کو کہ رب الکائنات جس نے سب کو تخلیق کیا ہے اس کی طرف سے اگر آپ کے لیے سلامتی کا پیغام آئے تو، یعنی ابھی میں بات کر رہی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے بالکل ہو رہے ہیں ایسے اس ہی کو ہے، سوچ بالکل کے۔ ایسے